اسلام کی محبت ہے تو مانو، نہیں ہے تو جو دل چاہے کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب شرم و حیا کسی کے اندر سے نکل جاتی ہے تو اس کا جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے، جب شرم و حیا نہیں تو جو دل چاہے کرے۔ اب اس کے اوپر کوئی چیز نہیں رہ گئی جب شرم و حیا ہی نہیں رہی۔ اللہ کے نبی چیخ کر کہتے ہیں ان اول ما یرفع عن حاذل امتی الحیاء والامانۃ، ہماری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ حیا ہے، شرم ہے، سب سے پہلے یہ دور کر دی جائے گی۔ آج شرم و حیا بک چکی ہے، نیلام ہو چکی ہے، شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے، شرم و حیا نام کی کوئی چیز آج باقی نہیں رہ گئی ہے۔ آج لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، سائیکل چلا ہوئے، باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ وہ ایک دور تھا، وہ ایک دور تھا میرے بھائیوں کہ جنگ جمل کے موقع پر جب حضرت عائشہ ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت علی میں جنگ ہو رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رقعہ، ایک پرچہ، ایک نوٹ لکھا اور نوٹ لکھ کر حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن کو دیا اور فرمایا کہ یہ اپنی بہن عائشہ کو دے کر آؤ، اس میں میں نے کچھ چیزیں لکھوائی ہیں، حضرت عائشہ کو وہ پسند آ جائیں تو مجھے بتا دینا، اس میں ہم نے کچھ مشورے لکھے ہیں، حضرت عائشہ اگر ان مشوروں سے خوش ہو جائیں تو مجھے بتانا۔ اوہ میرے نوجوان ساتھیوں، آئے معظم پور کے لوگوں، آئے اس گاؤں میں رہنے والوں، آئے بنگال سے جڑنے والوں، سنو، حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ کے بھائی حضرت علی کا پرچہ لے کر آ رہے ہیں، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھوڑے کی پیر کی ٹھوکریں دھول اڑا رہی ہیں، اس دھول میں حضرت عائشہ سمجھ نہیں پائیں کہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر کون آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے جلدی سے پردہ کر لیا اور جلدی سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور منہ موڑ لیا، اور عبد الرحمن آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پرچہ دیتے ہیں، لیجئے یہ پرچہ حضرت علی نے دیا ہے۔ حضرت عائشہ نے اس پرچے کو لیا اور پرچہ پڑھنے سے پہلے کہا اے اللہ یہ کون سا دور آ گیا ہے، اے اللہ یہ کیا زمانہ آ گیا ہے، اب لوگ میرے پاس دلیری کے ساتھ آنا شروع ہو گئے ہیں، اب میرے پاس آنے میں شرماتے بھی نہیں ہیں، اے اللہ یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں کہ لوگ اب بالکل نڈر ہو گئے اور لوگ میرے پاس برجستہ آنے لگے ہیں، پہلے آواز دیتے تھے، اپنا نام بتاتے تھے، سب کچھ کہتے تھے، اس کے بعد میرے پاس آتے تھے، اے اللہ اب لوگوں میں اتنی جرات اور بے باکی ہو گئی ہے، اتنی نڈرتا آ گئی ہے کہ اب ڈائریکٹ ہم سے پاس آ گئے اور ہم سے باتیں کرنے لگے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن نے جب اپنی بہن عائشہ کے منہ سے یہ جملے سنے تو کہتے ہیں اے بہن ذرا پلٹ کر دیکھو، میں تمہارا اپنا بھائی عبد الرحمن ہوں، میں غیر نہیں ہوں۔ تب حضرت عائشہ نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ان کے سگے بھائی کھڑے تھے، تب انہوں نے اطمینان کا سانس لیا، تب انہوں نے چین کی سانس لی۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ کا پردہ کرنا اور اپنے بھائی سے کو پہچان نہ سکیں تو یہ کہنا اب لوگوں میں یہ کتنی دلیری اور بہادری پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اب بلا روک و ٹوک میرے پاس آ جاتے ہیں۔ اے اللہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، غور کیجئے اس جملوں پر، حضرت عائشہ کی زبان سے یہ نکلنے والے جملے آج ہماری ماں بہنوں کو کیا درس دیتے ہیں۔ آج ان کی جرات و بہادری دیکھو، جس کے ساتھ جائیں چلی جاتی ہیں، جس کے ساتھ جائیں ٹہل لیتی ہے، جس کے ساتھ بیٹھنا چاہے بائک پہ سوار ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ جانا چاہے مارکیٹ میں چلی جاتی ہیں۔ ذرا تصور کرو میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عائشہ تو اپنے بھائی سے بھی نہیں دیکھ رہی ہیں، جب پتہ چلتا کہ یہ میرے بھائی ہیں تب انہوں نے چہرہ کھول کر اپنے بھائی کو دیکھا، کہا کہ اب کوئی بات نہیں، اب شک میرا دور ہو گیا ہے۔ ذرا تصور کیجئے حضرت عائشہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی آئے اور بغیر مجھے اپنا نام بتائے اور بغیر اجازت لیے ہوئے مجھ سے ملے۔ میری ماں بہنوں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ سب کیا ہے اور آج ہم کس دلدل میں گھسے ہوئے ہیں۔ ترقی اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے جس کو ہم ترقی کا نام دے رہے ہیں، یہ ترقی نہیں ہے جس کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں۔ ترقی آپ کو کرنا ہے تو 1400 سال پیچھے کی طرف آپ کو جانا پڑے گا۔ جیسا کہ کل میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ پاکستان کی ایک لڑکی جس کا نام شہناز ہے، آج بھی وہ پائلٹ ہے لیکن چہرے
کا پردہ کرتی ہے اور ہاتھ میں گلیوز پہنتی ہے اور ہوائی جہاز اڑاتی ہے، سعودیہ تک کی دوری طے کرتی ہے. اس کو سعودی اور کویت اور دبئی تمام لوگوں نے اس کو دعوت دی، لیکن اس نے کہا نہیں، ہم پاکستان کی لڑکیوں کے لیے عبرت بننا چاہتے ہیں، ان کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہم پردے کے اندر بھی اگر ترقی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، پردہ ہماری ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے. ذرا تصور کریے یہ کیا چیز تھی، یہ کون سا جذبہ تھا. اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ النساء حبالۃ الشیطان. اب کیا رہ جاتا ہے اس حدیث کے بعد، اس جملے کے بعد اب کیا رہ جاتا ہے؟ میری بہنوں برا مت ماننا، اللہ کے نبی نے کیوں کہا ہے النساء حبالۃ الشیطان، عورتیں یہ شیطان کی رسیاں ہیں. نہیں، تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے، ساری عورتیں اس میں شامل ہیں. کیا ہماری ماں نہیں ہے؟ کیا جرجیز کی بہن نہیں ہے؟ کیا جرجیز کی ماں نہیں ہے؟ عورتوں میں تو وہ بھی شامل ہے. تو پھر یہ کیوں سمجھتی ہو کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں شیطان کی رسی؟ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں شیطان کی رسی کہا ہے، وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ ان الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا ساری کی ساری فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے، اور سب سے بہترین پونجی، سب سے بہترین فائدہ حاصل کرنے کی چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے وہ نیک عورت ہے. غور کرو، یہ بھی کہا جہاں شیطان کا جال کا ہے، شیطان کی رسی کا ہے، وہاں دنیا کی سب سے محبوب چیز بھی تمہیں بتایا ہے. اب دونوں کے فرق کو سمجھو. کیا کہا ہے؟ النساء حبالۃ الشیطان لیصید بها الرجال، لیصید بها الرجال. شیطان کی رسیاں ہیں یہ عورتیں، اور شیطان اسی جال کو ڈال کر، اسی رسی کو ڈال کر مردوں کا شکار کرتا ہے. شیطان جب کسی آدمی کو پھانستا ہے تو اسی شکار کا استعمال کرتا ہے، اسی جال کو پھینکتا ہے، اسی کو خوبصورت بنا کر مردوں کے سامنے پیش کرتا ہے. یہ چیز چیخ چیخ کر اللہ کے نبی نے کہا ہے، اسی کے ذریعے وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اور نہیں مانتے ہو تو سنو، بیت المقدس فتح ہو چکا ہے. مسلمانوں نے بیت المقدس کو دیکھنے کے لیے حضرت عمر فاروق کے پاس خبر بھیجی ہے، امیر المومنین بیت المقدس ہم نے فتح کر لیا ہے، آپ آئیے اور آپ 2 رکعت نماز اس میں پڑھا دیجئے تاکہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں. بیت المقدس آئیے. حضرت عمر مدینے سے بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف چل رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں یہودیوں کی بستی پڑتی ہے، عیسائیوں کی بستی پڑتی ہے. راستے میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ان کی بستی پڑی ہوئی ہے. ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ، آدھی ننگی لڑکیوں کو اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا ہے، اور یہ کہہ رکھا ہے کہ دیکھو اگر عمر کا کوئی بھی ساتھی تم میں سے کسی کو آواز دے یا اشارے سے بلائے تو تم میں سے کوئی بھی منع نہ کرے، جس کو بلائے وہ اس کے ساتھ چلی جائے. اگر عمر کے کسی ایک آدمی نے تمہارے ساتھ منہ کالا کر لیا، عمر کے کسی ایک ساتھی نے اگر تمہارے ساتھ زنا کر لیا، عمر کے کسی ایک ساتھی نے بھی اگر تمہارے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اپنے مقصد میں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا. غور کرو، یعنی شیطان نے اپنا جال بچھا دیا صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے، صحابہ کو برباد کرنے کے لیے، صحابہ کے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے، صحابہ کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے. ادھر حضرت عمر فاروق کو جب یہ پتا چلا کہ ان یہودی اور عیسائیوں نے ایسا کر لیا تو انہوں نے حکم دیا کہ لوگوں میں پیچھے پیچھے چلوں گا، آگے آگے نہیں.
جائیں. سنو, یہودیوں کی لڑکیاں گندے اشعار پڑھیں گی, اپنی طرف تمہیں بلائیں گی, اپنی طرف تمہیں مائل کریں گی, میک اپ کیے ہوئے ہوں گی اور نیم برہنہ ہوں گی. آئے میرے ساتھیوں, تم لوگوں نے ایک لمبی جنگ لڑی ہے, کئی مہینوں سے تم اپنے گھر نہیں گئے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی کو اپنی بیوی کی یاد آ رہی ہو, کیونکہ کئی مہینے تم جنگوں میں رہے ہو اور اپنے بال بچوں سے, اپنی بیوی بچوں سے تم ملے نہیں ہو. اس لیے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تمہاری نظریں ان یہودی لڑکیوں پر ٹک جائیں, ان عیسائی لڑکیوں پر ٹک جائیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نظروں سے نظریں ملیں اور یہ تیر نظروں کے راستے سے دل کے اندر پیوست ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم میں سے کوئی غلط کام کر بیٹھے, میں ننگی تلوار لے کر باہر پیچھے چلوں گا. اگر تم میں سے کسی ایک کی نظر یہودی کی لڑکی پر اور عیسائیوں کی لڑکی پر پڑے گی تو میری تلوار اس کی گردن کی اوپر چلے گی. تمہارے قرآن کا حکم ہے, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن, کہ تم جب بھی بازاروں میں یا کہیں چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو. یہ عورتوں کا حکم ہے تو تمہیں بھی حکم ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. آئے محمد کے ساتھیو, تم بھی نگاہیں نیچی کر کے چلو. تمہیں بھی حکم ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھنا اور قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے نکل جانا, کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا. حضرت عمر نے جب یہ خطبہ دیا, سارے صحابہ نے اپنے دل کی گہرائیوں میں پیوست کر لیا اور چلنے لگے. جب چلتے چلتے یہودیوں کی بستی آئی, یہودیوں کی لڑکیاں اور عیسائیوں کی لڑکیاں اس منظر کو دیکھ رہی ہیں, اور جب یہ اس گاؤں سے گزرنے لگے, ان کی چھتوں کے پاس سے گزرنے لگے تو ان کے میک اپ لائٹ مارنے لگے, ان کی خوبصورتی چمکنے لگی, ان کے حسن و جمال انگڑائیاں لینے لگے میرے بھائیوں. اور ساتھ میں سریلی اور میٹھی آواز میں بجنے والے گانوں نے میرے بھائیوں کانوں کے اندر ایک عجیب کھنکھناہٹ پیدا کر دی. لیکن جب وہ گانا گا رہی تھی تو محمد کے ساتھی, عمر فاروق کے یہ ساتھی چیخ کر قرآن کی آیت پڑھنے لگے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. تھوڑی دیر لگی ہے کہ آپ کا یہ قافلہ اور صحابہ کا یہ قافلہ تھوڑی دور نکل جاتا ہے. قرآن کی ان آیتوں کے آگے ان گانوں کی آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں, سلو ہو جاتی ہے. صحابہ کرام یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں. ان لڑکیوں کی طرف کبھی جھانک کر بھی نہیں دیکھا ہے. ان لڑکیوں نے سوچا ہمارے ماں باپ تو ہماری عزت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو گئے, لیکن عمر کے ساتھیوں نے ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا, ہماری عزت و آبرو کو محفوظ رکھا, کسی نے ہماری عزت و آبرو سے کھلواڑ نہیں کیا. لہٰذا یہی وہ لوگ ہیں جو آگے بھی ہماری شرمگاہ کی, ہماری عزتوں کی حفاظت کریں گے, ہماری باڈی اور ہماری جسموں کی حفاظت کریں گے, جنہوں نے ہمیں گھاس نہیں ڈالی. اگر ہم ان کی بیوی بن جائیں, ہم ان کی رفیق حیات بن جائیں, ہم ان کی شریک حیات بن جائیں تو یہ ہمارا کتنا احترام کریں گے. وہ اپنی چادریں اوڑھ کر اپنا جسم چھپا کر گھروں کی چھتوں سے نیچے اترتی ہیں اور بھاگتی اور دوڑتی ہوئی جاتی ہیں اور کہتی ہیں, اے عمر کے ساتھیو, اے عمر کے ساتھیو, اے امیر المومنین کے ساتھیو, اکیلے کہاں چلے جا رہے ہو؟ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کر کے ہماری طرف نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور چلے جا رہے ہو. ہمارے ماں باپ نے تو ہماری عزتوں کا سودا کر دیا تھا, لیکن تم نے ہماری عزت و آبرو کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. تم ہی ہماری حفاظت کر سکو گے. تمہاری پاس جو کتاب ہے وہ کتاب ہمیں ایک نئی زندگی دے سکتی ہے, وہ کتاب ہی ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے, وہ کتاب ہی ہماری زندگی میں ایک نیا رول ادا کر سکتی ہے. اے محمد کے ساتھیو, مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے چلو, ایسے نہیں لے جا سکتے ہو تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. انہوں نے کلمہ پڑھا
پھر حضرت عمر فاروق نے ان کو درس دیا، آئے میری بہنوں، تم نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا ہے، اب تم اپنی بستی میں رکی رہو، ہم بیت المقدس سے جب لوٹ کر واپس آئیں گے اور بیت المقدس سے جب ہم واپس مدینے کی طرف جائیں گے تو ہم تمہاری شادیاں کروائیں گے، ہم تمہیں کسی کی بیوی بنوائیں گے اور پھر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ ہاں ہاں، اسلام ہی تمہاری حفاظت کرے گا، اسلام ہی کے اندر تمہیں سکون ملے گا، اسلام ہی تمہیں عزت کی زندگی دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجیے آپ، یہ قرآن کی آیت کی وجہ سے، اور یہودیوں نے دیکھو کہ یہ جال بچھا دیا تھا مسلمان صحابہ کو برباد کرنے کے لیے، لیکن قرآن کی آیتیں پڑھ کے یہ نکل گئے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے کہا عورتیں شیطان کا جال ہیں، وہ اسی جال کو پھینک کر مردوں کا شکار کرتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس جال سے بچ پاتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس جال کو سے بچنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں بہت برا کہہ دیا گیا ہے، نہیں، تم تو وہ ہو۔ یقین مانیے، اب عورت کا دوسرا پہلو بھی دیکھیے، ایک طرف شیطان کا جال ہے، لیکن جب عورت اسلام کے دائرے میں آتی ہے اور ایمان اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ عورت پھر وہ چیز ہے جو فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے نڈر ہو جاتی ہے اور سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب فرعون کی بچی کو کنگھی کرتے ہوئے آسیہ کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے اور وہ زمین سے کنگھی اٹھاتے ہوئے اس کے منہ سے نکلتا ہے بسم اللہ، بسم اللہ، تو فرعون کی بچی کہتی ہے تم نے یہ کس کا نام لیا؟ کہا میں نے اللہ کا نام لیا، اپنے رب کا نام لیا۔ فرعون کی بچی کہتی ہے یعنی میرے باپ کا۔ آسیہ کہتی ہے نہیں، اس اللہ کا جو میرا بھی اللہ اور تیرے باپ کا بھی اللہ ہے۔ پھر اس نے اپنے باپ سے اپنی آسیہ کی شکایت کی، فرعون نے طلب کر دیا۔ جب طلب کر لیا تو فرعون کے سامنے کھڑی ہو کر للکارتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں میرا اللہ تیرا اللہ وہی ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور تجھے بھی پیدا کیا ہے۔ یہ عورت پھر لرزتی نہیں، کانپتی نہیں، ستایا گیا، مارا گیا، لیکن پھر نہیں تبدیل ہوتی ہے۔ پھر آگ جلائی جاتی ہے، اس کے سامنے ایک آدمی کو لا کر پکڑ کر ڈالا جاتا ہے، وہ فوراً چرمرا جاتا ہے۔ اے آسیہ، بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی ہے؟ بول، چینج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ جواب دیتے ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم میدان جنگ میں جائیں، ہم بھی لڑیں اور قتل ہو جائیں اور اللہ مجھے جنت میں جانے کا حکم نافذ فرمائے۔ عورتوں کا جذبہ دیکھو، عورتیں آتی ہیں اور اجازت مانگ رہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں تمہیں جنگ میں جہاد کی اجازت نہیں دی جائے گی، تم اپنے گھروں میں رہ کر اپنے شوہروں کی خدمت کرو، اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرو، تمہیں وہی ثواب دیا جائے گا جو ان مردوں کو، ان صحابہ کو جہاد کا دیا جا رہا ہے۔ اندازہ لگائیے، عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں۔ کہاں ہیں عورتیں پیچھے؟ کبھی نظر ڈال کے دیکھو اسلامی تاریخ پر، عورتیں کبھی پیچھے نہیں رہی ہیں۔